الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست چار دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته
لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، خالق و مالک کائنات، رب ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا کے بعد حضور پر نور شافع یوم النشور، امام الانبیاء، سید الانبیاء، حبیب کبریا، رسول مرتضیٰ، نور خدا، محبوب خدا، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود و پاک، درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، مقابل شد عزت و احترام گھروں میں بیٹھ کے سننے والی میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج جمعۃ المبارک کا نہایت بابرکت دن ہے، اور یہ دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ جمعہ کا دن طہارت و پاکیزگی کا دن ہے، تقوی و پرہیزگاری کا دن ہے، اتحاد و عبادت و نوافل کا دن ہے، ذکر و اذکار کا دن ہے، توبہ استغفار کا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اور جمعے کے دن کا خاص وظیفہ درود پاک ہے۔ حضور نبی مکرم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ شوال کا آج پہلا جمعہ ہے، رمضان المبارک اپنی برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ رخصت ہو گیا، اور رونقیں بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کے روزے، عبادات اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آئندہ سال اللہ تعالیٰ ہمیں بابرکت مہینہ رمضان المبارک پھر سے دیکھنا نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی 23ویں پارے سے سورہ صاد کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر فرشتوں کی ایک جماعت کا ذکر ہے، اس جماعت کا نام ہے ملائے اعلیٰ۔ جیسے کرامن کاتبین فرشتوں کی جماعت ہے، حاملین عرش فرشتوں کی جماعت ہے،
जन्नती फ़रिश्तों की जमात और है, जहन्नमी फ़रिश्तों की जमात और है, अर्शी फ़रिश्तों की जमात और है, आसमानी फ़रिश्तों की जमात और है। इसी तरह ये भी एक फ़रिश्तों की जमात है और इनका काम है बंदों के दराजात लिखना, बंदों के दराजात लिखना और उनके कफ़ारात लिखना। इस आयत मुबारका की रोशनी में मुफस्सिरीन कराम ने एक रिवायत लिखी है, बस वही आज मेरी गुफ्तगू है कि नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा नूर से हुज़ूर तशरीफ़ लाए फजर की नमाज के लिए। अमूमन आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये है कि जब आज़ान होती तो हुजूर अपने हुजरा अनवर से बाहर आ जाते, लेकिन आज अजीब मंज़र था कि आज़ान हो गई और सहाबा इंतज़ार कर रहे हैं कि हुजूर अपने हुजरा नूर से कब तशरीफ़ लाते, और किसी की ये जुर्रत नहीं है कि कोई जाके हुजरा नूर के अंदर से हुजूर को बुला के लाए। ये अदब का मकाम है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ख़ुद तशरीफ़ लाए और हुजूर तब तशरीफ़ लाए तो उस वक्त सूरज भी तुलू होने के करीब था और फिर छोटी छोटी सूरतों के साथ मेरे नबी ने फजर की नमाज़ पढ़ाई। फजर की नमाज़ पढ़ाने के बाद हुजूर ने फरमाया कि ए मेरे सहाबा, तुम पूछोगे नहीं कि आज मैं ताख़ीर से क्यों आया हूँ? सहाबा ने अर्ज़ किया, हुजूर हमारी मजाल क्या, हम आपसे पूछें? आप अल्लाह के महबूब हैं और अंबिया के इमाम हैं, हम आपसे कैसे पूछ सकते हैं? और आपकी कोई हिकमत होगी कि आप इतनी ताख़ीर से तशरीफ़ लाए हैं? कोई ना कोई तो हिकमत होगी, इसमें कोई ना कोई तो अदा होगी। आला हज़रत ने फरमाया है कि तेरी हर अदा पे है जाँ फ़िदा, कि मुझे हर अदा ने मज़ा दिया, कोई तुझ सा हुआ है ना होगा शाह, तेरा मिस्ल नहीं है खुदा की कसम। या रसूल अल्लाह, ये कोई हिकमत होगी, आप तशरीफ़ लाए इतनी ताख़ीर से, ये अल्लाह उसका रसूल जानता है, हम नहीं जानते। हुजूर ने फरमाया कोई बात नहीं, तुम नहीं पूछते तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा सुनो, सुबह के वक्त मैं उठा, रात के पिछले पहर, और मैंने तहारत के बाद जब मैंने मुसल्ला संभाला, अल्लाह की बारगाह में क़याम किया, रुकू किया, जब सजदे में गया, जब मैं सजदे में पहुंचा तो अल्लाह ने मुझे अपना दीदार करवाया। मैंने अल्लाह का दीदार किया और अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया कि ए महबूब, मुझे ये बताएं कि मालाए आला इस वक़्त क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। मालाए आला फ़रिश्तों की जमात। मैंने अर्ज़ किया, या अल्लाह, मालाए आला आलम अनवार में मौजूद हैं, तू जानता है कि उनके दरमियान क्या गुफ्तगू हो रही है, मैं नहीं जानता। तो अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कंधों के दरमियान रखा। तवज्जो है कि नहीं? अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कंधों के दरमियान रखा, दोनों कंधों के दरमियान रखा।
جب اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا تو زمین کی پستیاں بھی مجھ پہ روشن ہو گئیں، آسمان کی بلندیاں بھی مجھ پہ روشن ہو گئیں۔ اب زمین کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا میں نے وہ بھی دیکھ لیا، اور آسمان پہ عالم انوار میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ بھی میں نے دیکھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اب بتائیں، یہ قربان جاؤں اپنے نبی کی نگاہ نبوت پر، اپنے نبی کی نگاہ رسالت پر، قربان جاؤں حضور کی شان پر۔ رب نے فرمایا محبوب اب بتاؤ وہ عالم انوار میں ملائے اعلیٰ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا یا اللہ اب میں نے دیکھ لیا ہے کہ ملائے اعلیٰ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ اب عنوان شروع ہو چکا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ دو موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ کتنے موضوعات پر؟ ایک موضوع ہے درجات اور دوسرا موضوع ہے کفارات، یعنی میری امت کون سے ایسے عمل کرے کہ جس سے ان کے درجے بلند ہو جائیں گے، اور کون سے ایسے اعمال کریں کہ جو ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں۔ یہ عالم انوار میں فرشتے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب بتائیں درجات میں کون کون سے عمل بیان ہو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ 3 عمل بیان ہو رہے ہیں درجات کے اندر، یعنی 3 عمل اگر میری امت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرما دے گا۔ وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا پہلا عمل ہے سلام پھیلانا۔ پہلا عمل کون سا ہے؟ سلام پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر بندے کو سلام میں پہل کریں۔ یہ سلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تحفہ دیا، ہم اس کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہیں۔ آئیے آج میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو یا غیروں کے گھروں میں داخل ہو، حتی تستأنسوا تو تب تک داخل نہ ہو کہ جب تک دستک دے لو۔ جب تک دستک دیے بغیر داخل ہونے کی اجازت، یہ اللہ تعالیٰ نے حد مقرر فرما دی۔ یہ حد ہے قرآن کی کہ گھر میں چاہے اپنا گھر ہے چاہے کسی اور کا گھر ہے، یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بغیر دستک کے داخل ہونے کی اجازت، پہلے دستک دو تاکہ گھر میں اگر مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، اگر وہ کسی اور حالت میں ہیں تو وہ فوراً اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ یہ ایک اخلاقی تقاضا ہے جو قرآن نے ہمیں سکھایا۔ وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور اپنے اہل خانہ کو یا کسی اور کے گھر میں داخل ہو تو اس گھر کے اہل خانہ کو پہلے سلام کرو۔ پہلے کیا کرو؟ ہندوؤں نے کہا جی نمستے، انگریزوں نے کہا ہیلو، کسی نے کہا ہائے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ یہ وہ نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے اہل اسلام کو ملی ہے۔ اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ، فرمایا جب تم گھروں میں داخل ہوتے ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، تحیۃ من عند اللہ۔ یہ تحیہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تحیہ کہتے ہیں طریقہ، جیسے ہندوؤں نے طریقہ بنایا نمستے، انگریزوں نے طریقہ بنایا ہیلو، کسی نے طریقہ بنایا، آج ہمارے مسلمان بھی بیچارے
صرف لبرلزم کی خاطر وہ ان کے پیچھے چلے ہوئے ہیں۔ سلام، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو صحیح طریقے سے سلام کرنا ہی نہیں آتا، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو سلام کا مطلب ہی نہیں پتہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب روشن خیالی ہونی چاہیے، دل بڑا ہونا چاہیے، کوئی بات نہیں، ہیلو کا مطلب بھی سلام ہوتا ہے۔ میں نے کہا وہ ہیلو تو انسان کا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے، اور رب فرما رہا ہے تحیۃ من عند اللہ، یہ جو سلام کا طریقہ ہے یہ تمہیں کسی اور نے نہیں دیا بلکہ یہ تمہیں اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ رب کا قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، فرمایا کہ یہ جو اللہ نے تمہیں طریقہ دیا ہے یہ طریقہ تمہارے لیے بابرکت بھی ہے، یہ طریقہ تمہارے لیے پاکیزہ بھی ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم نے روند ڈالا اور غیروں کی جو چالیں ہیں ان کے پیچھے ہم چل پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جنت میں جب تک ایمان والا نہ ہو۔ کس سے فرما رہے ہیں حضور؟ صحابہ سے۔ کس سے؟ جو پہلے ایمان والے، جن کے بارے میں اللہ نے پہلے ہی فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ حضور ان سے فرمایا کہ جب تک تم میں سے کوئی ایمان والا نہ ہو جنت میں داخل۔ حضور ہم تو سب ایمان والے۔ فرمایا اچھا اگر ایمان والے ہوں تو جب تک تم اپنے لوگوں کے لیے خیر خواہ نہ بن جاؤ تب تک تم میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ خیر خواہی سے کیا مراد ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جاؤ، عرض کہ حضور ہم چاہتے ہیں۔ فرمایا اگر چاہتے ہو تو پھر سلام پھیلایا کرو، سلام پھیلائے، سلام پھیلاؤ، سلام میں پہل کرو۔ یہاں تو انا کے مسئلوں نے ہی سانس نہیں لینے دیا۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں جناب کوئی لے تو میں لیتا ہوں، کوئی نہ لے تو میں بھی نہیں لیتا، وہ میرا بھائی ہے لیکن اگر وہ بولے تو میں بولتا ہوں، وہ نہ بولے تو میں بھی، وہ سلام لے تو میں لیتا ہوں، وہ نہ لے تو میں بھی نہیں لیتا۔ وہ بڑا ہے تو کیا ہوا، وہ سلام لے گا، اتنا بڑا عیب اتنے فخر سے بیان کیا جاتا ہے، اتنا بڑا عیب۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ طریقہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جو سواری پر ہو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ سواری پر بیٹھا ہوا پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئوں کو سلام کرے۔ پیدل چلنے والا، یہ طریقہ بتایا میرے نبی نے۔ باہر سے داخل ہوا بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیا کرے؟ سلام کرے، وہ پہل کرے۔ یہ میرے نبی نے ایک طریقہ بتایا، لیکن اگر وہ پہل نہ کرے تو پھر حضور نے فرمایا کہ تم میں سے جو پہل کرے گا وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ وہ اللہ کے انتظار نہ کرتے رہو کہ کون پہل کرے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے اس امت کو تعلیم دی۔ فرمایا اے محبوب جب میری آیات پر ایمان رکھنے والے آپ کے پاس آ جائیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان سے کہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر۔ یہ ایک دعا ہے، قربان جاؤں اپنے رب کی شان پر۔ لوگوں نے اپنے اپنے طریقے بتائے اور میرے رب نے اپنا طریقہ بتایا۔ لوگ ایک دوسرے کو ہیلو ہیلو کہتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ تم جب ایک دوسرے سے ملو تو تم السلام علیکم کہا کرو، کہ جب تم ایک دوسرے سے ملو گے تو تم دعا دے کر دوسرے سے ملو گے، تم دعا دو گے۔ اور یہ ضمانت ہے کہ جب کوئی کسی سے کہتا ہے السلام علیکم تو وہ کہتا ہے جناب اب تمہاری سلامتی کا میں ضامن ہوں، تمہاری سلامتی کا میں، تمہاری سلامتی کا، تمہاری عزت کا میں ضامن ہوں، تمہارے مال کا میں ضامن ہوں،
تمہاری حفاظت کا میں ضامن۔ یہ سلامتی کا مطلب یہ، اگر ہم السلام علیکم کے مطلب کو سمجھ جائیں، صرف اس مطلب کو ہم سمجھ جائیں اور ایمانداری کے ساتھ اس پہ عمل کریں، تو پھر معاشرے میں امن اور سکون کی اور محبت کی فضا قائم ہو۔ ایک سلام لینے والا سلام لے، سلام لینے کے بعد گالیاں بھی دے، سلام لینے کے بعد دھوکہ بھی دے، سلام لینے کے بعد جناب فساد بھی کرے، فتنہ بھی برپا کرے، تو پھر اس بندے نے سلام نہیں لیا بلکہ اس نے سلام کا مذاق اڑایا۔ اب دیکھیں نا کہاں سے بات شروع ہوئی، فرمایا جنت میں ایمان والے داخل ہوں گے۔ عرض کہ حضور ہم ایمان والے ہیں، فرمائے ایمان والے ہو تو پھر خیر خواہی اختیار کرو، خیر خواہی کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ حضور خیر خواہی کیسے کریں؟ فرمایا خیر خواہی کرنا چاہتے ہو تو سلام میں پہل کیا کرو۔ یہ السلام علیکم، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا۔ فرمایا کہ جب کوئی تم سے سلام لے، جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کا اسی طرح جواب دو کہ جس طرح اس نے تمہیں سلام کیا۔ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اگر ہو سکے تو اس سے بھی اچھے انداز سے جواب دیا جائے۔ رب کا قرآن، حدیث صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرمائے، صحابہ کی مجلس میں بیٹھے، ایک شخص آیا، یہ لفظ غور سے سننا، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کیا السلام علیکم۔ حضور نے فرمایا عشرن، یہ سلام کرنے والے نے 10 نیکیاں کما لی ہیں۔ کتنی نیکیاں؟ 10۔ فرمائے اس نے 10 نیکیاں کما لی۔ اب وہاں صحابہ بیٹھے، ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر میرے نبی نے فرمایا عشرون، اس بندے نے 20 نیکیاں کما لی۔ کتنی نیکیاں؟ اب وہاں صحابہ بیٹھے، ایک اور بندہ آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نبی نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ثلاثون، اس بندے نے 30 نیکیاں کما لی۔ کتنی نیکیاں؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، وہ نئے سے نئے طریقے۔ تو ایک بندہ کہتا ہے السلام علیکم، میں کہتا جی مطلب کیا ہے؟ پتہ نہیں جی۔ ایک بندہ السلام علیکم، میں کہا جی السلام علیکم دا کی مطلب ہے؟ کہ جی تواڈے تے سلامتی ہوئی، میں کہ یہ دا مطلب نہیں ہے، وہ السلام علیکم دا مطلب ہے۔ السلام علیکم دا مطلب ہے، بولو تے صحیح ہے۔ اب آپ بیٹھے ہیں یہاں تو کم از کم تھوڑا جاگ کر بیٹھے، آسان باتیں۔ یہ آج کا ایک منفرد مضمون ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں قرآن کی روشنی سے۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے اور ہم اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ تو یہ قرآن سے آیات بتاتی ہیں کہ سلام کی کتنی اہمیت ہے۔ 3 آیات میں نے پڑھی، بلکہ 4 آیات۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا۔ پھر اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ۔ پھر آیت پڑھی وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ پھر آیت پڑھی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ یہ 4 آیات کی روشنی میں میں نے 2 حدیثیں آپ حضرات کو سنائیں۔ آپ حضرات کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی اہمیت کی چیز ہے جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے نام پر اللہ نے ہمیں عطا کی۔ رب فرما رہے یہ میرا طریقہ۔ اب ایک اور حدیث سنیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے پیدا کیا نا آدم علیہ السلام کو، جب روح پھونکی آدم علیہ السلام میں تو آدم علیہ السلام کی آنکھیں کھلی تو اللہ نے فرمایا کہ آدم وہ فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے، ان کے پاس جائیں اور جا کر انہیں کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے حکم دیا، حدیث صحیح، اللہ نے حکم دیا،
فرمایا پھر جو وہ تمہیں جواب دیں اسے یاد رکھنا. یاد کیوں؟ فرمایا کہ یہ ہم نے تہیہ دے دیا ہے تمہاری اولاد کے لیے. وہ تہیہ بن جائے گا تمہاری اولاد کے لیے. تمہاری اولاد میں جو ایمان والے ہوں گے ان کے لیے ایک طریقہ کار مقرر کیا ہے اللہ نے، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا کہ جب ایمان والے آپس میں ملیں گے تو ایک کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوسرا کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاریخی اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے اس امت پر، بہت بڑا انعام. اور ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جب اپنے نبی کو سلام بھیجتے ہیں تو صرف ہمیں ثواب نہیں ملتا بلکہ حضور کا جواب بھی ہمیں آتا ہے. کیونکہ سلام کرنے والا سلام کرتا ہے تو سنت ادا کرتا ہے. جب وہ سلام کرتا ہے تو جواب دینے والے پر جواب واجب ہے. اور یہ طریقہ، یہ شریعت، یہ قانون ہمارے نبی نے ہمیں دیا. اسی کے پیش نظر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں تو حضور جواب دیتے ہیں. تو یاد رکھیں، سب سے پہلا عمل جو حضور نے بتایا، فرمایا کہ یاد رکھو سلام پھیلایا کرو، مت دیکھو کہ کوئی تم سے بولتا ہے نہیں بولتا. ہارون الرشید کے دور میں ایک بندے کو پھانسی دی جانے لگی. سلام کا مطلب میں نے بتا دیا آپ کو کہ ایک بندہ ضامن ہو گیا ہے. جب اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا خالی السلام علیکم بھی کہہ دیا، اس نے ضمانت دے دی اپنے بھائی کو. اس نے کہا جناب اب میں ضامن ہوں آپ کی سلامتی کا، آپ کی حفاظت کا، آپ کے مال کا، آپ کی اولاد کا، آپ کی عزت کا، آپ کی عصمت کا. میں اب ضامن ہوں آپ کے گھر کا، آپ کے کاروبار، مال و جان، عزت آبرو کا، میں ضامن ہوں. اور دوبارہ اس نے جب جواب دیا اس نے کہا وعلیکم السلام. اس نے کہا کہ اگر آپ ضامن ہیں میری ساری باتوں کے تو پھر میں بھی آپ کا ضامن، میں بھی ضامن ہوں. ہارون الرشید کے زمانے میں ایک بندے کو پھانسی کی سزا ہو گئی. تو جب سزا کا وقت آیا نا تو اس سے پوچھا گیا، اس سے کہا گیا کہ ہاں بھائی تیری کوئی آخری خواہش؟ اس نے کہا آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے بادشاہ سے ملایا جائے، مجھے بادشاہ سے ملایا جائے. آخری خواہش اب پوری تو کرنی ہے نا. تو لوگوں نے بادشاہ سے آ کے کہا، انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں میری آخری خواہش ہے مجھے بادشاہ سے ملایا جائے. تو ہارون الرشید نے کہا لے آؤ میرے پاس. جب لے کے آئے تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہارون الرشید بھی بڑا نیک آدمی تھا، اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو اب ملاقات ہو گئی تو لوگ کہنے لگے چل واپس اب تجھے پھانسی دینی ہے. اس نے کہا اب کس بات کی پھانسی؟ بادشاہ وقت میرا ضامن بن گیا ہے میری سلامتی کو، تم پھانسی کی باتیں کرتے. بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو بادشاہ مسکرانے لگا، کہنے لگا اچھا اگر یہ بات ہے تو چل ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کیا. یہ ضمانت ہے. آپ ایک دوسرے کی عزت کی ضمانت، ہاتھ ملا کر سلام لے کر اگر دل میں کھوٹ ہی رکھنی ہے اور دل صاف نہیں ہونا تو پھر تم نے سلام لیا کیوں؟ تو پہلا عمل حضور نے بتایا، فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارے درجے بلند ہو تو پھر سلام میں پہل کرو. اگر تم چاہتے ہو تم اللہ کے قریب ہو جاؤ تو پھر سلام میں پہل کرو. تو دوسرا عمل اللہ کے نبی نے بتایا، فرمایا اللہ نے پوچھا کہ اے محبوب دوسرا عمل کون سا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ ملائے اعلیٰ گفتگو کر رہے ہیں کہ پہلا عمل تو سلام پھیلانا ہے جس سے درجے بلند ہوتے ہیں، دوسرا عمل ہے کھانا کھلانا. کوئی کسی کو کھانا کھلائے تو اس کے درجے بلند ہو جائیں گے. کھانا کھلانا اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کھانا کھلانے والوں کی صرف تعریف نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلوص کی گواہی دی. فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فرمایا وہ جو مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے. کوئی سیاست کے لیے کھلاتا ہے، کوئی کسی مقصد کے لیے کھلاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو کسی مقصد کے لیے نہیں
جو دنیاوی مفادات کے لیے نہیں، جو اپنے پیٹ کے لیے نہیں، جو اپنی خواہشات نفس کے لیے نہیں، جو صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ان کے کھانا کھلانے کا مقصد سوائے اللہ کی رضا کے اور کچھ نہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، فرمایا یہ تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ جناب ہم تم سے کسی قسم کی جزا کی بھی امید نہیں رکھتے، ہم تم سے کسی قسم کی جزا کی بھی امید نہیں رکھتے، شکر کی بھی امید نہیں رکھتے، ہم امید رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، کیونکہ رحمت سے نہ امید ہونا تو شیطان کا کام ہے، بندے کا، مومن کا کام۔ ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں، یہ بات آپ حضرات کے لیے بڑی اہم ہے۔ صحابی کی بیوی آئی اور بیوی نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا صحابی ہے، میرا شوہر ہے، احترام کا تقاضا ہے، میں اس سے لڑ نہیں سکتی، جھگڑا نہیں کر سکتی۔ اختلاف رائے کرنا اور بات ہوتی ہے، جھگڑا کرنا اور بات ہے، بدتمیزی کرنا، گستاخی کرنا اور بات ہے۔ یہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے پیغام ہے کہ صحابی کی بیوی یہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں جھگڑا نہیں کر سکتی، میرا شوہر بھی ہے، آپ کا صحابی بھی ہے، لیکن تھوڑا اس کو سمجھائیں، روز مہمان لے آتا ہے، آج بھی کھانا بنانا ہے، آج بھی بنانا ہے، آج بھی بنانا ہے، میں تو بنا بنا کے تنگ آ گئی ہوں، عورت ہوں، ایک جان ہوں، اگر 2 بیویاں ہوتی، 3 ہوتی، 4 ہوتی تو چلو آج وہ بناتی، کل وہ بناتی، پرسوں وہ بناتی، ترسوں وہ بناتی، تو میں اکیلی جان ہوں، میں تو تنگ آ گئی ہوں، پریشان ہوں، تو آپ ذرا اس کو سمجھائیں۔ حضور نے فرمایا اچھا چل ٹھیک ہے، اس کو بھیجو۔ اب جب وہ صحابی آئے نا تو کمال ہو گیا، عرض کی حضور آپ نے مجھے طلب فرمایا، تو نبی پاک نے فرمایا جا کے اپنی بیوی کو پیغام دو، اب کل تمہارے گھر مہمان آئے گا اور وہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا محبوب ہوگا، کل پھر تمہارے گھر مہمان آئے گا، اب وہ مہمان کوئی اور نہیں ہوگا، اب وہ امام الانبیاء ہوں گے، اب وہ حبیب کبریا ہوں گے، اب وہ تاجدار مدینہ ہوں گے، اب وہ حضور جان عالم ہوں گے۔ تو صحابی کے تو وارے نیارے ہو گئے، وہ تو بھاگتے بھاگتے گئے، وہ کہنے لگے تو کہتی تھی میں مہمانوں سے تنگ ہوں، اب تو اللہ کے محبوب آ رہے ہیں، اب تو محبوب کبریا آ رہے ہیں، تو اب تیرا کیا بنے گا؟ تو وہ کہنے لگی اب تو میں خوش ہو کے کھانا بناؤں گی، اب تو حضور خود تشریف لا رہے، سرکار تشریف لائے، پرتکلف کھانا بنا، حضور نے تناول فرمایا، کھانا تناول فرمانے کے بعد سرکار جب واپس جانے لگے تو حضور نے اپنے صحابی کے کان میں فرمایا کہ ذرا دیکھنا، اپنی بیوی سے کہنا کہ میرے پیچھے دیکھے، جب میں جاؤں تو میرے پیچھے سے دیکھے۔ بیوی نے پیچھے سے دیکھا تو کیڑے مکوڑے زہریلے حشرات سینکڑوں کی تعداد میں گھر سے نکلے، وہ ڈر گئی، شوہر بھی ڈر گیا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، تو بھاگ کر گئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہم نے تو یہ دیکھا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ کیڑے مکوڑے نہیں تھے، وہ مصیبتیں اور آفات تھیں، جب مہمان کھانا کھا کے نکلتا ہے تو مصیبتیں اور آفات ایسے ہی نکل جاتی ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ کسی اور کے ذریعے سے نہیں، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں یہ دکھایا ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ مہمان کی کیا اہمیت ہے، مہمان کا کیا مقام ہے۔ مہمان گھر میں آئے، اور یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کا حساب نہیں لے گا۔ لوگوں کو کھانا کھلانے کا معمول پیدا کریں۔ میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے مہینہ وار یہ اہتمام کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ خلوص دل میں ہو، خلوص سب سے بڑی طاقت ہے، اگر خلوص دل میں ہو تو پھر یہ بہت بڑا عمل ہے، لیکن اگر یہ عمل خدا نخواستہ سیاست کی نظر ہو گیا تو پھر ریاکاری تو اعمال کو تباہ کر دیتی ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا۔ اللہ نے فرمایا کہ جس عمل میں تم نے ریاکاری ڈال دی اس کی مثال اس چٹان جیسی ہے کہ جس پر ایک مٹی، تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی تھی،
فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، کہ اس پر تھوڑی سی مٹی پڑی تھی، فاصابہ وابل فترکہ صلدا، تو اس پر بارش گری تو وہ ساری کی ساری مٹی وہاں سے اتر گئی۔ تمہارے عمل بھی ایسے ہی ضائع ہو جائیں گے اگر تم نے اپنے اعمال کو ریاکاری کی نظر کر دیا۔ تو ریاکاری، اس عمل کے اندر ریاکاری نہیں کرنی، کسی عمل کے اندر بھی نہیں، لیکن اگر پیسہ بھی لگایا، کھانا بھی کھلایا، اور وہ نیکی صرف ریاکاری کی وجہ سے ضائع ہو گئی، تو پھر اس سے بڑی بدنصیبی اور بندے کی کیا ہو سکتی۔ تو فرمایا دوسرا بڑا عمل ہے، دیکھیں نا بات اتنی لمبی ہو گئی، وقت قریب آ گیا ہے، اللہ کرے کہ میں اس کو سمیٹ لوں۔ تو دوسرا عمل حضور نے بتایا، فرمایا کھانا کھلایا کرو، کھانا کھلاؤ اپنے رشتہ داروں کو، کھانا کھلاؤ اپنے اعزا اقربا کو، کھانا کھلاؤ اپنے دوستوں کو، کھانا کھلاؤ کسی مسکین کو، کھانا کھلاؤ کسی بیوہ کو، کھانا کھلاؤ کسی یتیم کو، کھانا کھلاؤ کسی مسافر کو۔ تمہارا کام ہے کھانا کھلانا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا دے گا۔ بس بندوں سے امید نہ رکھنا کہ بندے تمہارا شکر ادا کریں، بندے جھک جھک کے سلام کریں، بندے تمہیں کہیں کہ یہ بڑا سخی آدمی، یہ بڑا سخی آدمی ہے، یہ بڑا ولی آدمی۔ بندوں سے امید نہ رکھنا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ فرما رہا ہے اگر امید رکھنا تو پھر یہ امید رکھنا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو تیسرا عمل حضور نے بتایا، فرمایا کہ وہ تیسرا عمل جس سے درجے بلند ہوں گے، سرکار نے فرمایا وہ ہے راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت، سڑکوں پہ راتیں جاگ کر رب راضی نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم ابن آدم بہت بڑے اللہ کے ولی، بادشاہت سے درویشی کی طرف آئے، سلطنت چھوڑ دی، تخت و تاج چھوڑ دیے، دولت چھوڑ دی، اور پھر درویشی کی طرف آئے۔ کس طرح آئے؟ اللہ تعالیٰ نے سینہ کھولا، فمن یہد اللہ ومن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتا ہے، پھر ہدایت کا نور داخل ہوتا ہے اس کے اندر۔ حضرت ابراہیم ابن آدم اپنی بادشاہت کی زندگی گزارتے تو کبھی کبھی دل میں خیال آتا کہ یار یہ بھی کوئی زندگی ہے، چار لوگ تجھے سلام کرتے ہو تو خوش ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر تو اپنے تخت پہ بیٹھتا ہے خوش ہو جاتا ہے، شاہی کمرے میں سوتا ہے خوش ہو جاتا ہے، کل جب حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو کیا بنے گا تیرا؟ دو چار دن کی زندگی میں تو خوش ہے، وہ جو ابدی زندگی ہے اس میں تیرا کیا بنے گا؟ دل میں خیال آتا، دل میں کہ کوئی ایسا عمل کروں، آج کروں، کل کروں، آج کروں، مصلی پہ کھڑا ہو کے اپنے رب کو مناؤں، آج کل، جیسے ہم کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں اچھا یار انشاءاللہ کل سے شروع، کل سے شروع، کل سے، کل سے، کل سے، آج سے، کل سے، بس داڑھی سفید ہو گئی، ابھی تک آج کل وہ سلسلے چل رہے، ابھی تک لوگوں کی زندگیوں میں وہ آج کل ختم نہیں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں روز خیال آتا اچھا کل سے انشاءاللہ مصلی آباد کریں گے۔ ایک دفعہ رات کا وقت تھا اور اپنے بستر پہ سو رہے تھے تو دل میں خیال آ رہا تھا کہ خدا کا واسطہ ہے زندگی کو بدلو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، بس کرو، دنیا سے پیار کرنا چھوڑ دو۔ دل میں خیال آ رہا تھا، تو جب وقت آ جائے نا پاسا پلٹنے کا تو یہ بھی ایک بہت بڑی گھڑی ہوتی ہے بندے پر، بہت بڑی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ بستر پر سو رہے تھے تو اچانک چھت سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ چھت پہ لوگ چلتے ہیں تو دھڑم دھڑم آوازیں آتی ہیں، آواز آئی، بادشاہ نے کہا کون ہے چھت پر؟ تو چھت پہ شخص بولا کہ بادشاہ میرا نا اونٹ گم گیا تھا، تو مجھے لگا کہ وہ تیری چھت پہ ہے تو میں اونٹ تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا بڑا بے وقوف آدمی ہے، اونٹ کا چھت پہ کا کام ہے؟ بھلا کبھی اونٹ بھی چھت پر ملے ہیں؟ وہ شخص بولا، اس نے کہا بادشاہ بے وقوف میں نہیں، اگر چھتوں پہ اونٹ نہیں نہ ملتے تو بستر پر رب بھی نہیں ملتا۔ رب سے ملنا ہے تو مصلوں پہ جاؤ، اللہ تمہیں مصلوں پہ ملے گا، اللہ تمہیں قیام میں ملے گا، اللہ تمہیں سجدوں میں ملے گا، اللہ تمہیں رکوع میں ملے گا۔
اللہ تمہیں ریاضات میں ملے گا، اللہ تمہیں عبادات میں ملے گا، اللہ تمہیں تسبیحات میں ملے گا۔ اگر تم اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر مصلی آباد کرو۔ حضور نے فرمایا کہ ایک نعمت ایسی ہے، بس یہ آخری بات ہے، اب کفارات انشاءاللہ میں پھر کبھی بیان کروں گا۔ ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما اخفی لہم من قرۃ اعین، یہ نعمت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے جفا کی ہے اپنے بستروں کے ساتھ۔ رات بستر کا حق تھا کہ تو اپنے بستر پہ سوتا، لیکن پچھلی رات جب ہوئی، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہی دروازہ، تے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، تے درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ وہ جب پچھلی رات آئی تو اس بندے کے اندر طلب پیدا ہوئی اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی۔ حضور نے فرمایا کہ رات کے پچھلے پہر جب کوئی بندہ اٹھ کر وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو مسکرا کے دیکھتا ہے، اپنے اس بندے کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے کہ یہ دیکھو میرا بندہ، ساری دنیا سو رہی ہے اور یہ جاگ رہا ہے، یہ میرا عاشق جاگ رہا ہے، یہ میرا پیارا جاگ رہا ہے۔ اللہ مسکرا کے دیکھتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ان کے لیے یہ انعام ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ، 21واں پارہ سورہ سجدہ۔ فرمایا کوئی نہیں جانتا تم میں سے کہ ہم نے ان کے لیے کیا چھپایا ہوا ہے، چھپایا ہوا، سب کچھ چھپایا ہوا ہے۔ یہ نعمت یہ چھپا لی ہے اللہ نے، اور پھر اشارہ دیا، فرمایا من قرۃ اعین، جب یہ نعمت دیکھیں گے تو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، آنکھوں کو، آپ ذرا جاگ رہے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ حضور نے فرمایا جنتی جنت میں جائیں گے، رب فرمائے گا میرے جنتیوں بتاؤ میری جنت کیسی لگی؟ جنتی عرض کریں گے یا اللہ تو بھی بے مثال ہے، تیری جنت بھی بے مثال ہے، تیری بھی کیا بات ہے اور تیری جنت کی بھی کیا ہی بات ہے، تیری جنت بھی بے مثال۔ لیکن یا اللہ جنت تو وہ ہے جس کے تو نے جگہ جگہ قرآن میں تذکرے کیے، جنت کی ہر نعمت کو تو نے قرآن میں تذکرہ کیا، جنت کی نہروں کا، جنت کے پھلوں کا، جنت کے، کسی کو ایک جنت کا وعدہ، کسی کو 2 جنتوں کے وعدے، کسی کو جنتوں کے وعدے، کسی کے بارے میں فرمایا کہ لہم اجرہم عند ربہم، کسی کے لیے 1 جنت، کسی کے لیے 2 جنتیں، کسی کے لیے جنتیں 2 سے بھی زیادہ۔ تو جنتوں کے تو قرآن میں اعلانات ہیں، وہ نعمت کہاں ہے جسے تو نے فرمایا تھا کہ میں نے چھپا کے رکھا ہے، جس سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچنی تھی، یا اللہ وہ نعمت کہاں ہے؟ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ میرے وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اپنی راتیں بھی میری رضا پہ قربان کی تھی، آج سارے پردے ہٹاؤ اور میرے ان بندوں کو میرا دیدار کرواؤ۔ صحابہ نے پوچھا حضور اللہ کا دیدار کرنا آسان ہے؟ وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تجلی دیکھی جو پہاڑ پہ پڑی تھی، وہ تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ تو اب آپ فرما رہے ہیں کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، تو اللہ کی حدیث صحیح، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ سورج جب عروج پر ہوتا ہے تو کیا اسے دیکھ سکتے ہو؟ عرض کہ حضور نہیں۔ فرمایا جب غروب کے قریب آتا ہے تو دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے؟ دیکھنا آسان ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ عرض کہ حضور دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا بس اسی طرح قیامت والے دن اللہ اپنا دیدار بھی تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی قدرت ہے کہ وہ اپنا دیدار بھی اپنے بندوں پہ آسان کرتے۔ اس لیے راتیں جاگو، برباد مت کرو، جو جاگتے ہیں وہ برباد نہ کریں، وقت ضائع مت کریں، اللہ کو راضی کرو۔ یہ 3 اعمال حضور نے بتائے، سلام پھیلانا، کھانا کھلانا اور راتوں کو جاگ کر رب کو راضی کرنا۔ فرمایا یہ عمل اختیار کرے کہ میری امت، اللہ درجہ بلند فرما دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔